بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی، ناگن کی تلاش۔ وہ ایک چاندنی رات تھی، ہر سو چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس میدان میں چھوٹی چھوٹی سبز گھاس بھی اگی ہوئی تھی جو کہیں کہیں سے زرد بھی ہو رہی تھی۔ ایک طرف سے دو ناگ رینگتے ہوئے آئے۔ وہ سانپ کئی فٹ لمبے تھے اور تقریباً 5-6 انچ موٹے سانپ تھے۔ ان سانپوں کی رنگت سبز تھی اور ان پر لال لال داریاں بنی ہوئی تھیں۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد وہ دونوں سانپ اپنا پن اٹھائے اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ دونوں سانپ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ اچانک ایک طرف سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ آدمی اپنی وضاحت سے کوئی سپیرا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے گلے میں کئی سانپ جھول رہے تھے۔ وہ ان دونوں سانپوں کے پاس آ گیا اور سانپوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو ان سانپوں کی حیت تبدیل ہونے لگی۔ وہ انسانی روپ میں آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں سانپ انسانی شکل میں اس آدمی کے سامنے تھے۔ دونوں نے اس آدمی کو سجدہ کیا اور پھر یک زبان ہو کر بولے، جے ہو ناگ دیوتا کی۔ ناگ دیوتا تھوڑا مسکرائے اور بولے، اٹھ جاؤ دونوں۔ سب سے پہلے تو تم دونوں کو انسانی روپ میں آنے پر مبارک ہو۔ یہ کسی بھی ناگ ناگن کے جیون کا اتر استان ہوتا ہے جب وہ اپنے جیون کے 100 سال بعد انسانی روپ دھار لیتے ہیں۔ ناگ بولا، یہ سب آپ کی کرپا سے ہے ناگ دیوتا، آپ کی وجہ سے ہم نے انسانی روپ دھارا ہے۔ شمران دوست کہہ رہا ہے ناگ دیوتا، یہ سب آپ کے ہی کارن ہے کہ آج ہم میں ایک انمٹ شکتی آ گئی ہے۔ ناگن بولی۔ ناگ دیوتا بولے، نیلم اور شمران، میری یہ باتیں اپنی گرہ سے باندھ لو۔ یہ منوش بہت ظالم ہوتے ہیں۔ یہ ہم ناگ ناگنوں کے دشمن ہوتے ہیں، کسی بھی سانپ کا سر کچلنے کے لیے لمحہ نہیں لگاتے۔ یہ منحوس دوسری بات یہ کہ تم دونوں 100 برسوں سے ایک ساتھ ہو، تمہارا ساتھ ہونا ہی تمہاری طاقت ہے۔ تم انسانی روپ میں تو آ گئے ہو مگر کبھی کسی انسان پر اعتماد مت کرنا، کسی سے دوستی نہ کرنا ورنہ تمہاری برسوں کی تپسیا خاک میں مل جائے گی۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی ناگ دیوتا، ہم ہمیشہ آپ کی آگیا کا پالن کرتے رہے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کا نام رضوان سلطان تھا مگر اپنی قوم کو اپنے نام کے ساتھ لگانا اس کا پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کا نام رضوان سلطان تھا۔ جب بھی کوئی اسے اس کا نام پوچھتا تو وہ پورا نام بتاتا اور سننے والا ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہ تمہارا نام ہے یا تمہارے پورے خاندان کا، لیکن پھر بھی ہمیشہ وہ پورا ہی نام بتاتا تھا۔ وہ 25 برس کا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ 6 فٹ 4 انچ کے لمبے قد اور کثرتی بدن نے اس کی جاذبیت کو مزید بڑھا دیا تھا، اور اپنے والدین کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی شخصیت کے کئی منفی پہلو بھی تھے۔ اکثر وہ اسموکنگ کرتا رہتا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے آج تک خود اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہ پیا تھا۔ اپنے آپ کو MBBF کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دوست عمر ہاشمی نے اس سے پوچھا، MBBF کا کیا مطلب ہے؟ رضوان بولا، M سے میٹرک، B سے بار بار، F فار فیل، یعنی میٹرک بار بار فیل۔ اس کے جواب پر اس کا دوست کافی دیر تک ہنستا رہا۔ رضوان ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، ہمیشہ سیریس سے سوال کا کافی جواب دے کر سب کو ہنساتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کے دوستوں کو اس کی اس بات پر غصہ آتا، لیکن رضوان اس کو بھی مذاق میں ہی ٹال جاتا۔ رضوان شانتی پور کا باشندہ تھا اور وہاں آج کل گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، اس لیے رضوان کو آج کھیتوں کے پاس اپنے ڈیرے میں ہی سونا تھا۔ انسانی روپ میں آ کر کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ نیلم شمران نے نیلم سے پوچھا۔ اچھا تو بہت لگتا اگر تم جیسا بدشکل میرے ساتھ نہ ہوتا، نیلم نے نخوت سے سوچا۔ شمران بولا، نیلم جان ناراض ہو؟ نیلم شمران کی طرف دیکھتے ہوئے نیم طنزیہ لہجے میں بولی، بھلا اب میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ دیکھو نیلم، شمران بولا، میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہوں مگر میں جو تم سے عشق کرتا ہوں، میرا عشق تو خوبصورت ہے۔ یہ بدن تو فانی ہے، جتنا بھی خوبصورت ہو ایک دن اسے کیڑے مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے۔ تم مجھے کیوں نہیں سمجھتی؟
جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تمہارے عشق میں خود کو جلتے ہوئے پایا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ نیلم بولی، دیکھو شمران، میں چاہتی ہوں کہ میں بے انتہا حسین ہوں، میں اپنے حسن کی قدر کرتی ہوں اور ناگ دیوتا کا شکر بھی ادا کرتی ہوں، لیکن کاش میرے حسن جیسا ہی میرا باغ بھی ہوتا، لیکن اب جو بھی ہو تمہارے ساتھ میں مزید ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، میرے تمہارے راستے آج سے الگ ہیں۔ نیلم کی اس بات پر شمران تڑپ سا گیا اور رو دینے والے لہجے میں بولا، نیلم تم کچھ انتظار کرو، میں نے ایک چلہ شروع کیا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ چلہ ختم ہوگا میں مختلف انسانی روپ دھار لوں گا۔ نیلم تمہیں ناگ دیوتا کی سوگند، میرے ساتھ اتنا برا انیائے نہ کرو، میں نہیں سہ سکتا۔ شمران کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نیلم کا دل موم ہونے لگا۔ وہ حسن پرست ناگن تھی لیکن اتنی کٹور دل نہ تھی، وہ بھی شمران کے لیے اپنے دل کو سخت نہ کر پائی۔ اگر اسے شمران سے محبت نہ تھی تو اسے شمران سے نفرت بھی نہ تھی۔ شمران کے ساتھ اس نے 100 سال گزارے تھے، اس لیے اس کا دل موم ہو گیا اور وہ شمران کے ساتھ گھومنے لگی تھی۔ کبھی وہ انسانی روپ میں آ جاتے تو کبھی ناگن بن جاتے۔ آج انہیں انسانی روپ میں آئے چوتھا دن تھا۔ شمران نے نیلم سے کہا، نیلم دیوی، اب تک ہم نے اکٹھے انسانی دنیا کی سیر کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہم الگ ہو کر اپنی اپنی مرضی سے انسانی دنیا کی سیر کریں۔ نیلم بولی، ہاں شمران، تم درست کہہ رہے ہو، جب سے ہم انسانی روپ میں آئے ہیں الگ نہیں ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، شمران بولا اور دوبارہ سے ناگن بن کر مختلف سمت میں رینگنے لگا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور سرشام ہوتی جا رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر میں ملگجا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ رضوان اپنے گھر سے باہر نکلا کیونکہ آج اسے ڈیرے پر جا کر سونا تھا اور ساتھ میں کھیتوں اور کٹی ہوئی گندم کی نگرانی بھی کرنی تھی۔ راستے میں رضوان کو اپنا دوست مل گیا۔ دوست نے باتوں میں اتنا الجھایا کہ رات کے 9 بج گئے۔ رضوان ڈیرے کی طرف جانے لگا، اس کے دل میں عجیب عجیب سے اندیشے آ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اس سے پہلے رضوان کا دل کبھی نہ گھبرایا تھا، وہ ایک بہادر انسان تھا، لیکن زندگی میں بہت کچھ پہلی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلی مرتبہ بھی بہت دیر سے آتی ہے۔ البتہ رضوان کا کہنا تھا، میری زندگی میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب نہ کچھ نیا ہوگا اور نہ ہی کچھ پہلی مرتبہ ہوگا۔ رضوان نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کے دوست کہتے تھے کہ اب تم شادی کر لو یا پھر کسی کے ساتھ عاشقی لڑا لو۔ بہرحال رضوان ڈیرے میں آ گیا اور چارپائی پر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رضوان کو عجیب سے احساس نے آن گھیرا اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ رضوان تازہ ہوا کے لیے باہر آ گیا۔ باہر ہر شے چاندنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ رضوان ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اچانک اس کی نظر اپنے سامنے پڑی تو رضوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے بڑی میویت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمران نیلم سے جدا تو ہو گیا تھا مگر اس کا دل نیلم کے بغیر بالکل نہیں لگ رہا تھا اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے ایسا آئیڈیا دیا ہی کیوں۔ بہرحال شمران رینگتا ہوا بہت دور نکل گیا۔ تحت نگاہ جنگل ہی جنگل تھا۔ جنگل میں رینگتے ہوئے شمران نے ایک سادھو کو دیکھا۔ وہ کوئی ہندو سادھو تھا، اس کے وضاحت سے یہ ہی لگ رہا تھا۔ شمران سادھو کی نظروں سے دور ہونا چاہتا تھا مگر سادھو نے اس کو دیکھ لیا تھا اور بولا، اے ناگ، میرے سامنے آ جا، تیرے بھوشیہ کو میں تیری تاریکی میں دیکھ رہا ہوں، تیرا پریم ادھورا رہ جائے گا۔ اور جب شمران نے یہ بات سنی کہ تیرا پریم ادھورا رہ جائے گا تو اس نے فوراً رینگنا بند کر دیا۔ شمران اسی سادھو کے پاس چلا گیا۔ سادھو بولا، تو تیری اپنی دامت کی تلاش میں بھٹکے گا۔ شمران انسانی روپ میں آ گیا اور بوڑھے سادھو کے سامنے گڑ گڑانے لگا، میری سہایتا کریں مہاراج، اس کشٹ کا اپائے بتائیں۔ بوڑھے سادھو نے شمران کی طرف دیکھا اور پراسرار انداز میں بولا، اے ناگ، اس کے لیے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام مہاراج؟ شمران بولا۔ بوڑھے سادھو نے محسوس کیا کہ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا ہے تو وہ بولا، مجھے ایک جاپ کے لیے ایک درکار ہے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہے۔ اپنے گیان دھیان سے ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ اس منشیہ کا نام رضوان سلطان ہے۔ ہم نے جاپ کے ذریعے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ اس نوجوان کو کوئی ناگ ہی یہاں لا سکتا ہے۔
اے شمران تو میرا یہ کام کر دے، میں تیری ناگن کے دل میں تیری محبت کو پھر سے جگا دوں گا۔ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، شمران نے کہا۔ بوڑھا سادھو بولا یہ کام ہمیں اماوس کی رات کو ہی سر انجام دینا ہوگا، تب تک تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ شمران نے کچھ پل کے لیے سوچا، وہ نیلم سے 8 دن 8 راتیں کیسے جدا رہے گا؟ سادھو نے شاید اس کی سوچ پڑھ لی تھی، جھٹ سے بولا فکر نہ کرو، اس جدائی کے انعام میں تجھے تیری ناگن ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ اور شمران نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ نیلم شمران سے جدا ہوئی تو رینگتی ہوئی شانتی پور میں آ گئی اور وہیں سے رضوان کے ڈیرے پر۔ پھر نیلم نے دیکھا کہ کمرے سے کوئی آدمی نکلا، اتنا خوبرو آدمی اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ نیلم کی نظروں میں شمران کا سراپا آیا تو اس نے جھٹ سے سر کو نخوت میں جھٹکا، اس کے سوئے ہوئے جذبات پھر سے جاگنے لگے۔ وہ اس وقت ناگن کے روپ میں تھی، اس نے انسانی روپ دھار لیا۔ ادھر جب رضوان نے ایک سانپ کو انسان بنتے ہوئے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ نیلم رضوان کے پاس جا کھڑی ہوئی، رضوان کو لگنے لگا جیسے نیلم کوئی چڑیل ہے۔ رضوان بھاگنے لگا تو نیلم نے اس کے کندھے کو پکڑ لیا اور بولی میری بات سنو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ناگن ہوں۔ اور نیلم نے اپنے بارے میں سب کچھ رضوان کو بتا دیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ رضوان کا ڈر کسی حد تک دور ہو گیا تھا۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، نیلم نے کہا، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ رضوان نے اپنے دل کو ٹٹولا، اس کے بعد اس کے دل میں بھی نیلم کی محبت جاگ چکی تھی۔ وہ دونوں اندر کمرے میں آ گئے اور ساری رات ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ آج اماوس کی رات تھی، ہر سو سیاہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ نیلم اور رضوان کی محبت ان 7 دنوں میں خوب پروان چڑھ چکی تھی۔ رضوان یہ جانتے ہوئے بھی نیلم سے محبت کر بیٹھا تھا کہ وہ ایک ناگن ہے، ناگن ہو کر انسان تھی تو اس کی محبت ہی نہ۔ شمران رضوان کو لینے کے لیے بوڑھے سادھو کے گھر سے رینگتا ہوا نکل آیا۔ 8 دن اس نے جس کرب میں گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ نیلم سے دوری کا ایک ایک لمحہ صدیوں جیسا تھا۔ اس کے لیے دوسری جانب رضوان اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے کمرے میں ایک ہیولا نمودار ہوا اور پھر اس ہیولے نے نیلم کا روپ دھار لیا۔ اتنی دیر میں رضوان بھی جاگ گیا تھا۔ نیلم بولی رضوان ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، میں ایسی جگہ جانتی ہوں جہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ نیلم رضوان نے کہا، ہوا کیا ہے؟ اصل میں شمران ایک سادھو کے ساتھ مل گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہم تک آئے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ نیلم نے رضوان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں غائب ہو گئے۔ نیلم نے ایک چلا کر کے غائب ہونے والی شکتی حاصل کر لی تھی۔ دوسری جانب شمران کو رضوان نہ ملا تو وہ بوکھلا گیا۔ دیر ہونے کی وجہ سے سادھو بھی وہاں آ گیا۔ سادھو بابا یہ کیا ہو گیا ہے؟ شمران بے بسی سے بولا۔ سادھو بولا کچھ ہوا ہے ابھی پتہ لگاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سادھو نے اپنے تھیلے سے ایک شیشہ نکالا اور کچھ پڑھ کر شیشے پر پھونکا تو کمرے میں نیلم اور رضوان کی ملاقات نظر آئی۔ نیلم کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر شمران تڑپنے لگا۔ سادھو کو رضوان کی تلاش ہے، نیلم کی تلاش شمران کو، مگر آج تک ان دونوں کی تلاش ختم نہیں ہوئی اور شاید کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس کہانی کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اور کامنٹ بھی کر دیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔